بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واٹس ایپ پر سوالات پیش کیے جاتے ہیں. آپ بھی اگر اپنے سوال اپنا بھیجنا چاہتے ہوں تو اس نمبر کو نوٹ فرما لیجئے، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے. سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ہلو، السلام علیکم عاقل بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابوظہبی سے عبدالعزیز ابو جو آخری 10 دن میں عید الاضحیٰ سے پہلے جی 10 دن میں بال اور ناخن نہیں کاٹنے کا، اس سے ذرا قرآن اور حدیث سے اس کا حوالہ دیجیے تھوڑا. قرآن اور حدیث سے حوالہ خدا دیجیے. حافظ. اللہ حافظ. آپ پر اللہ کی سلامتی ہو. اللہ رب العالمین آپ کو عزت اور نوازشوں سے اور اپنے فضل و کرم سے مالا مال فرمائے، امن اور سلامتی عطا فرمائے. محترم، یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ عید قرباں پر جانور ذبح کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، ان کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حکم کیا ہے؟ کیا وہ بال اور اپنے ناخن نہیں تراشنے چاہیے؟ اس سلسلے میں آپ کو سب سے پہلے لے کر چلتا ہوں. شیخ صالح الفوزان سے یہ سوال کیا جا رہا ہے. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الأخذ من الشعر في 10 ذي الحجة بالنسبة للمضحي؟ قربانی کرنے والے کے لیے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا وہ اپنے بالوں کو اور ناخن کو ترشوا سکتا ہے ان 10 ذی الحج کے شروع کے ایام میں؟ لا یجوز. نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بتا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. من يريد أن يضحي أن يأخذ من شعره وبشرته شيء. جو شخص، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے صحیح مسلم اور سنن اربعہ کے اندر، اذا رأیتم ہلال ذی الحج، جب تم ذی الحج کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے. اس حدیث کو امام مسلم نے اور سنن اربعہ میں ذکر کیا گیا ہے، اور مسلم اور ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے کہ وہ اپنے جانور کو ذبح کر لینے تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے. تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اس ضمن میں جو مسنون عمل ہے وہ یہی کہ ایک آدمی جو قربانی کا جانور ذبح کرے گا عید قرباں پر، چاند جب نظر آئے گا ذی الحج کا، اس دن سے لے کر جب تک کہ وہ اپنی قربانی نہ کر لے، اس کو ذبح نہ کر لے، تو وہ قربانی کرنے کے بعد اپنے جسم کے بال اور ناخن ترشوا سکتا ہے. اس سے پہلے یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی غلطی سے کر لیتا ہے تو بہرحال اللہ تعالی سے توبہ کرنی چاہیے کہ اس نے غلطی ہو گئی ہے، اور اگر کوئی بھول چوک سے کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز نے یہ اپنے فتوے میں بتایا کہ کوئی عورت ہو یا مرد ہو، کوئی بھی شخص مسلمان اگر قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ پہلی ذی الحج سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے بالوں اور ناخن کو اسے نہیں ترشوانا چاہیے. یہی مسنون عمل ہے. واللہ تعالی اعلم. صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وکل عام وانتم بخیر. عیدکم مبارک انشاءاللہ تعالی. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.